جی تو ہم کتاب الطہارت پڑھ رہے تھے ہے نا. اس سے پہلے ہم نے وضو کے بارے میں چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے غسل کے بارے میں. دیکھیں اس ایک ایک حدیث ہم نہیں پڑھیں گے اس باب میں, بس موٹی موٹی باتیں ہے نا. غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے, غسل کب واجب ہوتا ہے, انہی چیزوں کا اس میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور غسل کی پاکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاصل کیا کرتے تھے ہے نا. بس اسی چیزوں کا بیان ہے اس میں. ٹھیک ہے, چلو آپ سب کو پتا ہوگا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے نا. غسل واجب ہونے کے لیے انسان کا جو نجاست حکمی ہے, نجاست حکمی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. نجاست حکمی, نجاست حکمی یعنی ایسی نجاست, ایسی گندگی جو حقیقت میں نجاست نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے, یہ بولا ہے کہ یہ نجاست ہے, لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ نجاست ہے. سمجھ گئے نجاست حکمی کا مطلب؟ جی, اللہ کے حکم کی وجہ سے ہمیں اس کو نجاست ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کے لیے غسل کی صورتیں الگ ہوتی ہیں ہے نا, عورتوں کے لیے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. دیکھیں عورتوں کے لیے حیض, نفاس, ان دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب حیض نفاس کی مدت ختم ہوگی غسل واجب. مردوں کے لیے ٹھیک ہے, منی کے اخراج کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے نا. اسی طرح صحبت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ کامن فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے دونوں کے اوپر, مردوں عورتوں دونوں کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. حیض نفاس کا مسئلہ صرف عورتوں کے لیے, اس لیے اس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر ہی غسل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم مسلمان بنے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں تھا اسلام لانے سے پہلے ہے نا, ناپاکی کی حالت میں, تو پھر اس کے اوپر کیا ہے, غسل واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی, غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کامن ہیں لوگوں کے نزدیک. اب دیکھیں غسل جب واجب ہو گیا تو اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی, تو غسل کے ذریعہ. غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں بتائیں, غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ چار فرائض کون کون سے ہیں جی؟ جو چار بول رہے تھے وہ بتائیں. تین فرائض ہیں. سب سے پہلا نمبر 1, ہاں نمبر 1 کیا فرض ہے بتائیں جلدی سے. نمبر 1 کلی کرنا. کلی کرنا نہیں, غلالہ کرنا ہے نا, غلغلہ کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے. نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا. سارے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے ہے نا, ایک بال کے برابر بھی. اس طرح سر جی آج کیا پڑھا رہے ہیں, مطلب کون سا ٹاپک ہے؟ آپ کو اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے کیا جی؟ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. ہاں تو بتایا کرے ہے نا, اسکرین نہ شو ہو تو بتا دیا کہ اسکرین نہیں دکھ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بعد میں لوگ جوائن ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو اسکرین نہیں دکھتی. اب شو ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے نا, اس طرح پانی ڈالنا کہ کوئی بھی ایک حصہ سوکھا نہ رہے, ایک بال کے برابر بھی. یہ کامن ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ہے نا. اب ایڈ کیا چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی عورت ہے, وہ عورت چوٹ باندھے ہوئی ہے, ایک دم بال اس کے بہت گھنے ہیں اور وہ بالوں کو گتھے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے نا. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا بال ایسا ہے
ہے نا, بہت لمبے لمبے بال ہیں, بہت گھنے گھنے بال ہیں, اور وہ بالوں کو گوتھے ہوئی ہے نا, تو وہ اگر پانی کو بالوں کے جڑ میں پہنچا دیتی ہے تو بنا بال کھولے بھی اس کا غسل ہو جائے گا, لیکن بالوں کے جڑ میں پانی پہنچنا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر بنا بال کھولے پانی جڑ میں نہیں پہنچے گا تو پھر اس کو بال کھولنا پڑے گا. پورا بال دھونا یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پورا بال بھگانا یہ ضروری نہیں ہے, بالوں کے جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر مرد ہے تو مرد کو پورا بال کھولنا ہی پڑے گا اور پورا بال بھگانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا دونوں میں ڈفرینس ہے. سمجھ گئے؟ جی. اس کے بعد ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بدن میں کہیں پہ نجاست لگی ہوئی ہے, کوئی گندگی ہے نا, غلاظت لگی ہوئی ہے, تو پہلے اس کو صاف کیجئے. کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو کپڑے میں یہاں پہ نجاست لگی ہے, اس کو صاف کیجئے, پہلے اس کو دھوئیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے, وہ ساری حدیثوں کو میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ہم بس خلاصہ آپ کو بیان کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو سب سے پہلے برتن سے پانی نکال کر کے اپنے ہاتھ کو دھوتے, ہے نا, دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. اس کے بعد وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یا اگر نجاست لگی ہوئی ہے جسم پر تو پہلے نجاست کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, ہے نا. وضو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نارمل, اسی طرح وضو کرتے تھے. لیکن اس میں دو صورتیں ہوتی تھی. جب پاؤں دھونے کی باری آتی تھی تو پاؤں کو اگر ایسی جگہ پہ وہ ہوتے تھے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے مٹی کی کوئی جگہ, پرانے دیہات وات میں جس طرح لوگ نہانے چاپاکل پہ نہاتے ہیں تو وہاں پہ عام طور پہ پانی جمع ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے تو پھر وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں نہیں دھوتے تھے. ٹھیک ہے, اور اگر پانی جمع ہونے والی جگہ نہیں ہوتی, کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, کسی پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہے نا, یا کسی لکڑی کے تختہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اونچی جگہ جہاں پہ پانی نہیں رکتا ہے, تو وہاں پہ پاؤں بھی دھو لیتے تھے وضو میں, ہے نا. اس کے بعد پورا غسل کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اگر پاؤں نہیں دھوتے تھے تو کیا کرتے تھے, تو جب غسل مکمل ہو جاتا تھا تو پھر اس جگہ پر سے ہٹ جاتے تھے جہاں پہ وہ نہا رہے تھے, وہاں سے ہٹ جاتے, اور جہاں پہ سوکھی زمین ہوتی یا اونچی جگہ ہوتی وہاں پہ جا کر کے اپنا پاؤں دھو لیتے تھے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو ان کے بدن سے ناپاک پانی وہاں پہ, ناپاک پانی نہیں, جو ان کے جسم کا لگا ہوا پانی وہاں پہ جمع ہو رہا ہے, وہ پانی ان کے پاؤں کو ناپاک نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہٹ کر کے کرتے. تو ابھی بھی غسل کا طریقہ وہی ہوگا, ہے نا. اور کیا کرتے تھے کہ اس میں آیا ہے کہ چلو میں پانی اٹھاتے تھے, پہلے سر پہ ملتے تھے, ہے نا, 3 بار پانی ڈال کے سر کو اچھے سے مل لیتے تھے. اسی طرح داڑھی کے بال ہوتے تھے تو داڑھی کو مل لیتے تھے, جہاں پہ بال ہوتا تھا اس کو اچھے سے مل لیتے تھے, ہے نا. اس کے بعد پانی بہاتے تھے. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے بدن پہ پانی تھوڑا سا مل لیجئے اور اس کے بعد پانی ڈالیے تو کم پانی میں آپ کا پورا بدن بھیگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہاں ٹھنڈ ونڈ میں آدمی کو نہانا ہوتا ہے تو ایسے ہی کر لیتا ہے کہ پہلے پانی مل لیتا ہے چلو میں لے کر کے پورے بدن پہ, اور 2-4 آپ اس میں 2-4 لوٹا بھی پانی ڈالیے گا تو پورا بدن بھیگ جائے گا اس میں, ہے نا, کیونکہ پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے پھر. تو کم پانی میں غسل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہو گیا غسل کی بات. اب جو انسان ناپاک ہوتا ہے نا, اس کی حالت کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں اس میں کہ انسان ناپاک کب ہوتا ہے, مرد کب, عورت کب ناپاک ہوتی ہے, اسی طرح وہ کب کب ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. سمجھ گئے؟ اب بس ہم حدیث پڑھیں گے, ترجمہ نہیں کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدكم بين شعبه الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل وان لم ينزل, ہے نا, یعنی اگر صحبت کیا تو اگر انزال نہیں بھی ہوا, منی نہیں بھی نکلا تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء, ہے نا, منی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. انما الماء من الماء فی الاحتلام, احتلام یعنی خواب میں اگر دیکھا تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے نا. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا مطلب اسپم نکل گیا ہے, لیکن جب وہ جاگتا ہے تو اس کے کپڑے میں کہیں پہ کوئی مطلب بھیگا ہوا نہیں ہے اس کا کپڑا کہیں پہ. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی ظاہری علامت اس کو نظر نہیں آتی ہے, تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو پھر اس انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑا بھیگا وہ نہیں دیکھتا ہے، اس طرح کی کوئی علامت نہیں ہے، تو صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں نہیں دیکھا اور جاگا تو اس کا کپڑا بھیگا ہوا ہے تو پھر اس پہ غسل واجب ہو جائے گا، ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو ظاہری علامت ہے اس کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، ام سلمہ کہتی ہیں قالت مسلم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت۔ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی؟ جی نہیں کہہ رہے ہیں تو میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، نجم الحق صاحب میوٹ کر لیں۔ اور ٹھیک ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا عورت کے اوپر بھی خواب دیکھنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا، ہاں اذا رأت الماء، جب عورت کو احتلام ہو جائے، ہے نا، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر کے انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے ان کا شرم سے وہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فبما یشبہھا ولدھا، کیا ان کی طرح بچہ نہیں دکھتا ہے؟ مطلب یہ کہنے کا تھا کہ بچے کی شکل جو ہے مطلب کبھی ماں کی طرح دکھتی ہے، کبھی والد کی طرح دکھتی ہے، تو وہ علامت ہے نا، وہ علامت ہے۔ اب اس کے بارے میں تشریح ہے، ٹھیک ہے، اب اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ انما الرجل غلیظ ابیض، ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ جو مرد کی منی ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا گاڑھا ہوتا ہے، اور جو عورتوں کا ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے۔ فمن ایہما اعلی او سبق یکون منہ المشبہ، تو جس کا بھی وہ پانی جو ہے سبقت لے جاتا ہے تو اسی کی شکل کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ بدأ فغسل یدیہ ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے، یعنی ناپاک ہوتے اور پاکی کے لیے غسل کرتے، تو کیا ہوتا، اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوتے، پھر وضو کرتے جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، پھر اپنی انگلیوں میں پانی داخل کرتے، پھر انگلیوں کا، پھر اس کو لے کر کے اپنے سر کی جو بالوں کی جڑ ہے اس کا خلال کرتے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پانی ملتے۔ تو میں یصب علی رأسی ثلاث غرفات بیدہ، پھر 3 چلو پانی پورے بدن پر بہاتے، ثم یفیض الماء علی جسدہ کلہ، پھر پورے بدن پر پانی بہا لیتے، ہے نا، چلو سے پہلے 3 بار پورے بدن کو مل لیتے پانی سے، اور پھر کیا کرتے، پانی بہا لیتے پورے بدن پر، ٹھیک ہے۔ چلیں، مسلم کی روایت ہے یبتو فیغسل یدیہ قبل ان یدخلہما الاناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں، یعنی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں کو دھوتے، فیغسل فرجہ، پھر جہاں جو پرائیویٹ حصہ ہوتا تھا اس کو دھوتے، ثم یتوضا، پھر وضو کرتے، ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ناپاکی لگی ہوتی تھی اس کو پہلے دھوتے تھے، پھر وضو کرتے تھے۔ قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ وہی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کیا کرتے تھے، وہی چیزیں یہاں پہ بھی۔ چلیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان امرأۃ من انصار ما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض، کہ انصار کی ایک عورت آئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے کیسے پاک ہونا چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھا۔ فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوشبو لگا ہوا، مشک لگا ہوا کپڑا لو اور اس سے صاف کر لو۔ تو انہوں نے کہا كيف تطهر بها، میں کیسے صاف کروں، پاکی کیسے حاصل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطہری بہا، اس سے صاف کر لو۔ انہوں نے کہا کیف تطہر بہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تطہری بہا فاجتذبتها الی فقلت لها تتبعی بہا اثر الدم، یعنی وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیسے کروں کیسے کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ ایسے کرو، پھر وہ پوچھ رہی تھی کیسے کروں کیسے کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو کھل کے نہیں بتا رہے تھے، ہے نا۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، اور حضرت عائشہ نے ان کو بتا دیا، کیا کہا تطبی بہا اثر الدم، یعنی جہاں پہ تمہارا خون لگا ہوا اس کو صاف کر دو، ٹھیک ہے۔ عن ام سلمۃ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، ہے نا، ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کے سے میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کی چوٹی کو کس کے باندھتی ہے، یعنی بال گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ افانقضوا لغسل الجنابہ، تو کیا غسل جنابت میں ان کو کھول دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا
انما یکفیک ان تحفی علی رأسک ثلاث حصیات، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لو، ثم تفیضین علیک الماء، پھر تم پر پانی کو ہے نا، پھر اپنے اوپر پانی کو بہا لو، فتطہرین، تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مرد ہوگا تو اس کو بال کھولنا پڑے گا۔ عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالساعی الى 5 امداد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور ایک سا پانی سے غسل کیا کرتے تھے، ہے نا، الى 5 امداد یعنی 5 مد پانی، ٹھیک ہے، بالساعی الى 5 امداد۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کے کوشچن میں آ سکتا ہے کہ کتنے بار پانی سے وضو کرتے تھے، تو ایک مد پانی سے، ٹھیک ہے، اور صاف پانی سے غسل کرتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک سا پانی یا 5 سے، تو ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد ہوتا ہے، ایک سا کتنا ہوتا ہے 4 مد، ٹھیک ہے، تو 4 مد سے 5 مد تک پانی کے ذریعہ غسل کیا کرتے تھے۔ عن معاذہ قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی وبینہ فیبادرنی حتی اقول دعلی سر دعلی۔ اس کا مطلب تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جی، ایک مد سے آپ صلی اللہ ایک علیہ مد وسلم پانی غسل کیا ہوتا کرتے تھا، ہاں، اس سے وضو کیا ہیں؟ کرتے تھے، ایک مد پانی اچھا، سے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ساتھ سے غسل کیا کرتے تھے؟ ہاں، ایک سا پانی سے لے کر 5 مد تک، تو انہوں نے کیا کہا، ایک سا سے لے کر 5 مد تک، یعنی اتنے پانی سے غسل کرتے تھے۔ تو ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، لہٰذا پانچ لکھا ہاں ہوا ہے، ہاں 5 الى مد تک، مطلب 5 یہ کہہ امداد۔ رہے تھے کہ 4 مد ہاں، سے لے کر 5 مد تک، یعنی اتنے پانی سے، ایسا نہیں کہ 4 مد ایک دم ناپ کے تھوڑی کھڑے ہوتے تھے وہ پانی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ 4 مد سے لے کر 5 مد تک اتنے پانی سے غسل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو تھوڑا سا دھیان دیجیے، یہی سب سے ہاں کوشچن آ جائے ہاں، اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ایگزام میں یہ آ گا۔ ہاں ٹھیک، سکتا ہے نا، اسی لیے ہم نے جی بتایا آپ کو، ٹھیک ہے، کیوں جزاک اللہ خیر۔ چلیں، تو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 کلو 1.25 کلو، تو اسی طرح ہے یہ، 1 سا یا 1.25 سا کہہ لیں تو 5 مد ہو جاتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے اور 5 مد، تو 1 سا سے کرتے تھے اور یا 5 مد سے، اس طرح اسی کے بیچ کا پانی ہوتا تھا۔ چلیں، قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی وبینہ فیبادرنی حتی اقول دعلی دعلی قالت وهما جنبان۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ساتھ ہی غسل کیا کرتے تھے، تو ایسا کرنا یہ محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت، اور دونوں ہی کیا ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی نے اپنے کپڑے پہ بھیگا ہوا دیکھا، ہے نا، بلل دیکھا مطلب بھیگا ہوا دیکھا، لیکن اس کو کوئی خواب ایسا یاد نہیں ہے نا، احتلام ہوا تھا وہ اس کو یاد نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ پھر ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا انہ قد احتلم ولا یجد بللا، کہ جس نے احتلام یعنی خواب میں دیکھا، لیکن اس نے جب وہ جاگا تو کوئی ایسی چیز اس کے کپڑے پہ نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غسل علیہ، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ام سلیم تھی، انہوں نے کہا حل علی المرأة ترى ذلك غسل، ہے نا، کیا عورت بھی اس طرح دیکھ سکتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، عورتوں بھی مردوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہی حکم عورتوں کے ساتھ بھی ہوگا، ہے نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان والختان وجب الغسل، ہے نا، یعنی جب وہ سمجھ رہے ہیں آپ مطلب اس کا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، اگر آپ سمجھ نہ پاتے ہوں گے تو پوچھ لیجئے گا، ہے نا، ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ حدیث۔ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے نا، جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو ہر ایک بال کے نیچے، لہٰذا ہر ایک بال کو ڈھنگ سے دھویا کرو غسل میں، مطلب یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کی کیا کہتے ہیں غسل آپ کا ادا نہیں ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وانقوا البشرة، اور اپنے جسم کو بھی اچھے سے صاف کرو۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها، وہی بات ہے کہ جس نے ایک بال کے برابر بھی ہے نا ناپاکی کا حصہ چھوڑ دیا نہانے میں، یعنی سوکھا رہ گیا اس کا، تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ فعل بها کذا وکذا من النار، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرتا رہے گا، ایسا ہی کرتا رہے گا تو وہ جہنمیوں میں سے ہے، دوزخیوں میں سے ہے۔ وقال علی فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی ثلاثا، جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے اس حدیث کو مطلب 3 بار انہوں نے ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے کہا، ٹھیک ہے، چلیں، مطلب وہ یہ کہ میں نے اپنے سر سے عادیت رأسی کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں، کیا معنی ہوتا ہے عادیت رأسی کا؟ ٹھیک ہے، عادیت رأسی، ہاں، میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے سر کو منڈوا لیا، اس حدیث کی وجہ سے میں نے اپنا سر ہی منڈوا لیا، نہ بال رہے گا نہ سوکھنے کی گنجائش بچے گی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے سر ہی منڈوا لیا، میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضا بعد الغسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، تو اسی حدیث کی وجہ سے یہ احناف کی دلیل ہے کہ اگر انسان غسل کر لیتا ہے تو پھر اس کا وضو بھی ادا ہو جاتا ہے نا، ورنہ اہل سلف کے ہاں اور اہل شوافع کے ہاں غسل کے بعد بھی وضو ضروری ہے، غسل کرنے سے وضو ادا نہیں ہوتا ہے اگر اس نے غسل میں وضو نہ کیا ہو تو، ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں غسل کے بعد بھی وضو ضروری ہے، لیکن احناف کے یہاں غسل سے وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، غسل سے وضو ہونے کا مطلب پہلے وضو کیا ہو؟ نہیں، جیسے احناف کے یہاں اگر کسی نے غسل کیا نا تو اس کا وضو بھی ادا ہو جائے گا، ہے نا، مطلب اس کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس نے غسل سے پہلے وضو کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن شوافع کے ہاں اہل سلف کے ہاں ان کے یہاں کیا ہے کہ غسل کے بعد بھی اگر نماز پڑھنی ہے کچھ کرنا ہے عبادت اس کو، تو اس کو پھر سے وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ حنیفہ کے نزدیک نہیں ضرورت، ہاں احناف کے یہاں ضرورت نہیں ہے، احناف کے یہاں غسل کرنے سے وضو بھی ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اعضاء وضو میں دھونے ضروری ہیں وہ غسل میں دھل جاتے ہیں، ہے نا، غسل میں دھو دیے جاتے ہیں، وہ بھی بھیگ جاتا ہے سارا عضو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، چلیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسه بالختمیہ وهو جنب یجتزی بذلک ولا یصب علیہ الماء، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے اس حال میں وہ ختمی سے اپنے سر کو دھو لیتے تھے، ٹھیک ہے، ختمی کے پانی سے اپنے سر کو دھو لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک طرح کا مطلب یہ وہ ہوتا تھا پتا ٹائپ کا کچھ ہوتا تھا جس سے بدن زیادہ صاف ہو جاتا ہے نا، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ینتظف بھی، جیسے ہم آج کل صابن لگاتے ہیں نا، تو اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی اس وقت، ختمی کا پتا ہوتا تھا، اس سے وہ اپنے سر کو دھو لیا کرتے تھے، یجتزی بذالک ولا یصب علیہ الماء، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھوتے تھے اس یہی کافی ہو جاتا تھا، یہی کافی، کیا ہو رہا ہے، یہ جو دھوتے تھے یہ کافی ہو جاتا تھا، ولا یصب علیہ الماء، اور پھر اس پر دوبارہ پانی نہیں بہاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو ختمی سے دھوتے تھے اپنے سر کو تو سر بھیگ جاتا تھا پورا، تو پھر جب غسل کرنے جاتے تھے تو دوبارہ سے سر پہ پانی نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اسی کو وہی چیز ان کے لیے کافی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وان یاد بچا ہوا پانی، نہیں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، ینتظف بھی، جس سے بال وغیرہ صاف کیا جاتا تھا، ریٹھا ٹائپ کا، ریٹھا، ہاں ریٹھ کہہ لیں اس کو، ہاں ریٹھا کہہ لیں اس کو، اسی طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے بالوں کو صاف کیا جاتا تھا، چلے۔ ان یعلی یاد قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعا رجلا یغتسل بالبراز فصعد منبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہے نا نہاتے ہوئے دیکھا ننگا، ٹھیک ہے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر پر کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد کی، واسنا علیہ، تعریف کی اللہ کی، پھر کہا ان اللہ حیٌ ستیر یحب الحیاء والتستر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، شرم کرنے والا، حیادار ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، عیب چھپانے والا ہے، یحب الحیاء والتستر، اللہ تعالیٰ حیا کو اور اعضا کو چھپانے کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، لہذا تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو اپنے سطر کو چھپا کے رکھے، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ سر برات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ برات براز کا مطلب یہاں پہ ہے بالکل عریان، ہے نا، یعنی براز کا معنی ہوتا ہے فضا، یعنی کھلی جگہ پر وہ غسل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ننگے ہو کر کے غسل کر رہا تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو مرد کے لیے بھی ہے نا، سطر جو ہے مرد کا گھٹنے سے لے کر کے ناف تک وہ کھولنا مرد کے لیے بھی ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ الفصل الثالث عن ابی بن کعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها، ہے نا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مطلب پانی کی وجہ سے پانی واجب ہو جاتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر انزال ہو جائے، ہے نا، منی نکل جائے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رخصتاً فی اول الاسلام، ابتدائی اسلام میں اس میں رخصت تھی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس میں اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا، دیکھیں، جب انسان وائف کے ساتھ مطلب جب اس میں ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ چاہے اس وقت جب وہ فزیکل ریلیشن میں چلا گیا تو پھر چاہے اس کی منی نکلے چاہے نہ نکلے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ابتدائی اسلام میں کیا تھا کہ صرف ریلیشن ہونے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب منی نکلتی تھی تب غسل واجب ہوتا تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا یہ جو حدیث ہے یہ ابتدائی اسلام کے بارے میں، کہ ابتدائی اسلام میں رخصت تھی، رخصت کیا تھی کہ جب تمہارا منی نکلے تبھی غسل واجب ہوگا، لیکن بعد میں پھر روک دیا گیا، روک کیا دیا گیا کہ اگر تم فزیکل ہو گئے، ہے نا، وائف کے ساتھ، تو پھر تم پر غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو۔ سمجھ گئے مطلب اس کا، رخصت کا جی۔ تو اب یہی حکم ہے۔ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابۃ وصلیت الفجر، میں نے جنابت کا غسل کیا، ہے نا، اور فجر کی نماز پڑھی، فرأیت قدر موضع الظفر لم یصبه الماء، پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ ناخن کے جگہ ہے کے برابر کوئی جگہ ہے جس میں پانی نہیں پہنچا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو انہوں نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزأک، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر مسح کر لیا تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، سمجھ گئے جی۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے صرف مسح کر لیتے، پھیر لیتے وہاں پر، تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیں ایک آدمی نے غسل کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا، پھر بعد میں اس نے دیکھا کہ کہیں پہ اس کا تھوڑا سا سوکھا رہ گیا ہے، تو اگر اس کا جو ہاتھ بھیگا ہوا ہے ابھی، اسی بھیگے ہاتھ سے اس نے کوئی بالٹی سے مگ اٹھا کر کے پانی نہیں ڈالا، بلکہ اسی بھیگے ہاتھ سے وہاں پہ اس نے مسح کر لیا، بھیگا دیا اس حصے کو بھی، تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ گیا؟ اب ایسا نہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، بدن پوچھ لیا، کپڑا پہن لیا، 1 گھنٹہ کے بعد ہم کو یاد آیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے تو ایک تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ حصہ سوکھا ہوا تھا کہ نہیں سوکھا تھا، کیونکہ پورا بدن ہی سوکھ چکا ہے نا، تو وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ تو یہ بات کب کے لیے ہے؟ جب بدن بھیگا ہوا ہو، ہے نا، لیکن کوئی حصہ اس نے دیکھ لیا سوکھا ہوا ہے، تو جہاں پہ جو ہاتھ اس کا بھیگا وہاں پہ بس پھیر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سمجھ گئے مطلب اس حدیث کا جی؟ كان الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل حتى جعل الصلاة 5 وغسل الجنابة مرة۔ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو وہاں گئے تھے نا معراج کی شب، تو نماز جو ہے 50 فرض کی گئی تھی، اور غسل جنابت 7 مرتبہ کرنا تھا، اور کپڑے میں اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے پوچھتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں، اور غسل جنابت 1 مرتبہ رہ گیا، اور پیشاب لگے ہوئے کپڑے کو 1 مرتبہ دھونا رہ گیا۔ مطلب سمجھ گئے اس حدیث کا؟ کلیئر ہے بالکل
ٹھیک ہے نا. چلیں سبع مرات کے بعد کی لکھا ہوا؟ جی. 7 مرات کے بعد اس نے کیا لکھا ہوگا؟ ہاں مطلب یہ کہہ رہے ہیں ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ جب نمازیں 50 فرض کی گئی تھی تو اسی وقت یہ بھی فرض کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کو 7 مرتبہ غسل کرنا ہوگا پاک ہونے کے لیے، ہے نا. اسی طرح کپڑے میں اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا پاک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے اللہ سے، بار بار ان سے سوال کرتے اللہ سے، تو نماز صرف 5 رہ گئی. اللہ نے 5 نماز کا حکم دیا، اور غسل جنابت صرف 1 مرتبہ رہ گیا جو 7 مرتبہ تھا. تو 1 مرتبہ اگر کوئی غسل کر لے گا تو پاک ہو جائے گا. اسی طرح جو کپڑے دھونے کے بارے میں کہا تھا کہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، تو وہ بھی 1 مرتبہ رہ گیا کہ 1 مرتبہ کپڑے کو دھو لے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے نا کہ 1 مرتبہ اگر کہیں پہ نجاست لگ جائے، کپڑے پہ غلاظت لگ جائے، تو اس کو 1 مرتبہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ ہے کہ کپڑے کی ناپاکی ہے نا، کپڑے کو دھویا جائے گا، پھر اس کو گاڑا جائے گا. ٹھیک ہے. نچوڑا جائے گا اس کو، اس کا پانی نکل گیا پھر اس کو دھویا جائے گا، پھر نچوڑا جائے گا. 2 مرتبہ ہو گیا، پھر پانی ڈال کر کے پھر اس کو نچوڑا جائے گا. تو کم سے کم 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے امام حنیفہ کے یہاں. سمجھ رہے ہیں جی؟ کم سے کم 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے کپڑے کو. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے یہاں 1 ہی مرتبہ کافی ہے. سر ہمیں آپ کے جی وہاں جو 3 بار دھونا پڑتا ہے تو اس کا کوئی حدیث ہے؟ مطلب ابھی آئے گی نا آگے، ابھی آگے آئے اچھا گی، ٹھیک. یہاں پہ نہیں. ہاں اب یہاں پہ یہ جو باب ہے، باب مخالطۃ الجنوب، ہے نا، جنب کہ جو آدمی ناپاک ہو گیا اس سے ملنا جلنا کیسا ہے، اس سے ملنا جلنا، اس سے بات کرنا، ہے نا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. تو پہلے کیا ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ جو عورتیں ناپاک ہو جاتی تھیں یا حیض کی حالت میں ہوتی تھی، نفاس کی حالت میں، تو ان کو ایک الگ روم میں بند کر دیا جاتا تھا. کوئی اس سے ملتا نہیں تھا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا. ان کا برتن الگ ہوتا تھا کھانے کا. تو مطلب ایک دم ان کو چھوا چھوت بنا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے اس کی اجازت اٹھا لی، ہے نا. اگر حیض کی حالت میں عورتیں ہیں تو ان کو صرف نماز اور روزہ، ہے نا، عبادت معاف کر دی گئی ہے. لیکن لیکن جو بھی جسمانی عبادت ہے وہ معاف ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں وہ نارمل انسان کی طرح ہی ہیں. اسی طرح جنبی کی بھی بات ہے. لیکن ان دونوں کو روکا گیا کس چیز سے؟ کہ یہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ مسجد سے گزرنے کا اگر راستہ بنا ہے، مطلب ایسا راستہ ہے جو مسجد ہو کر کے جاتا ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد دونوں اس راستے سے گزر سکتے ہیں، رک نہیں سکتے. لیکن امام حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ گزر بھی نہیں سکتے ہیں اس راستے سے. ٹھیک ہے نا. آپ مسجد سے گزر بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو. سمجھ گئے جی؟ امام شافعی امام مالک کہتے ہیں کہ گزر سکتے ہیں، رک نہیں سکتے. اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ گزر بھی نہیں سکتے. وہ حدیث ابھی آئے گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه وتقاد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں ناپاکی کی حالت میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، مجھ کو ساتھ لے کر کے چلے گئے یہاں تک کہ بیٹھ گئے. تو میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا اور میں آ کر کے میں نے غسل کیا. پھر میں وہاں پر گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، کہا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے بتا دیا ان کو کہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے چلا گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، مومن انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حدث کی حالت میں ہے نا، جنبی ہے، تو اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے گلے ملنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں. ابن عمر کہتے ہیں ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نصیبه من الجنابۃ من الليل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم.
عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، کہ رات کے کسی حصے میں کیا ہو گیا، جنابت کی حالت ہو گئی ہے نا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لو اور اپنے جو تمہارا پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو دھو لو اور پھر جا کے سو جاؤ، اور پھر جب صبح میں فجر کے وقت اٹھو گے تو غسل کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے، اس کی اگر نماز قضا نہ ہو تو وہ ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن اگر اتنا ڈیلے کر دے کہ اس کی نماز ہی چھوٹ جائے، ہے نا، غسل کرنے میں اتنا ڈیلے کر دے کہ نماز ہی چھوٹ جائے، تو پھر اس کے اوپر گناہ ہوگا، ہے نا۔ تو اگر ناپاکی کی حالت میں، ہے نا، اتنا ڈیلے کر سکتا ہے کہ اس کی نماز نہ چھوٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا وضوء للصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے اور وہ کھانا چاہتے تھے یا سونا چاہتے تھے تو وضو کر لیتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو وضو کر کے پھر جا کر کے کوئی کھانا کھا لیتے یا سو جاتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ جنوبی کی حالت میں بھی انسان تو رہ سکتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ اس کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مطلب ایک کے بعد، ہے نا، ایک بار صحبت کر لیا پھر دوسری بات بھی صحبت کرنا چاہتا ہے اگر، ہے نا، تو وہ کیا کرے، ان دونوں کے بیچ میں ایک بار وضو کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے تمام جو امہات المومنین تھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ سب سے صحبت کر لیتے تھے اور غسل ایک مرتبہ ہی کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ کیوں بیان کیا یہاں پہ غسل کے باب میں؟ یہ بیان اس لیے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہے تو اللہ کا ذکر وہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا ذکر، کوئی دعا پڑھنا ہو، ہے نا، وہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ سر بغیر چھونے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، بغیر چھوئے بھی قرآن پڑھنا ممنوع ہے اس کے لیے، حیض عورت کے لیے؟ دونوں کے لیے، حائضہ عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے، بغیر چھوئے بھی قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا منه فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب، کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض، یعنی کوئی وائف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین میں سے کوئی تھی، ہے نا، تو انہوں نے ایک برتن میں پانی تھا، اسی پانی سے غسل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں ناپاک تھی تو میں نے اس پانی سے غسل کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ تم ناپاک تھی، تم نے پانی سے غسل کیا، اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے ہاں کیا کلچر بنا ہوا ہے کہ اگر ٹوائلٹ کا نل ہے، ٹھیک ہے، تو جو نل ٹوائلٹ میں یوز ہو رہا ہے اس نل سے آدمی نہانا بھی نہیں چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نل سے نکلا ہوا پانی ہی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس نل سے نکلا ہوا پانی ناپاک ہے جی۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابۃ ثم یستدفئ بی قبل ان یغتسل، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے پھر مجھے گلے سے لگا لیتے قبل ان اغتسل، میرے غسل کرنے سے پہلے، یعنی میں غسل نہیں کی ہوئی ہوتی تھی، ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آتے مجھے گلے سے لگا لیتے، حالانکہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو اس سے گلے بھی، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں، ہے نا، اس سے انسان دوسرا آدمی ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ عن علی قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے نکل کر آتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب بیت الخلا سے، ٹھیک ہے، وہاں سے نکل کر آتے اور وضو کرنے سے پہلے ہمیں قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ مَعْنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت کھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ، اور
ان کو کوئی چیز قرآن سے نہیں روکتی، ہے نا، یعنی کوئی بھی چیز ان کو قرآن پڑھنے سے یا قرآن پڑھانے سے نہیں روکتی سوائے جنابت کے، یعنی جب جنابت کی حالت میں ہوتے تب یہ کام نہیں کرتے، یعنی قرآن نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، دیکھیں حدیث آ گئی نا، ڈائریکٹ حدیث ہے کہ اگر حائضہ عورت ہے، اسی طرح جو انسان جنبی ہے، وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا منع ہے اور نماز پڑھنا منع ہے، اسی طرح مسجد میں جانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ریکارڈ سن سکتا ہے؟ ہاں ریکارڈنگ سن سکتا ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ سن سکتا ہے بیٹھ کر کے، ہے نا، دوسرے کی پڑھی ہوئی چیز کا اس سے پوچھ نہیں نہ ہوگا، وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی۔ ہاں، انا عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، یہی حدیث ہے جس کی وجہ سے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے حائضہ عورت کا اور ناپاک مرد کا مسجد سے گزرنا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد، کہ مسجد کی طرف سے، مسجد کی جانب سے ان گھروں کے چہرے کو پھیر دو، ٹھیک ہے، ان کا چہرہ بدل دو، ان کا رخ بدل دو، مطلب کچھ گھر ایسے بنے ہوئے تھے جس کا رخ مسجد کی طرف تھا، تو اس گھر سے نکل کے جس آدمی کو بھی کہیں جانا ہوتا تو مسجد سے ہو کر کے جاتا تھا، مسجد نبوی سے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا جو منہ ہے نا، اس کو بدل دو، دوسری طرف کر دو، مسجد کی طرف ان کا منہ نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ فإنی لا احل المسجد، کیونکہ میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا ہوں حائضہ عورت کے لیے اور جنبی مرد کے لیے، ٹھیک ہے، جو عورت اور مرد ناپاک ہو اس کے لیے مسجد حلال نہیں ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ مسجد سے گزرنا بھی ناجائز ہے، اور مالک اور شافعی کے یہاں کیا ہے، گزرنا جائز ہے لیکن رکنا ان کے یہاں بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، ہے نا، ابو ہریرہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو یا کوئی ناپاک انسان ہو تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تصویر سے مراد کیا ہے؟ تصویر سے مراد ہے مجسمہ، ہے نا، اسٹیچو، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاکٹ میں آپ جو پاسپورٹ سائز فوٹو کھنچواتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے تمثال مراد ہے نا، جس کو اسٹیچو کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کتا، کتے کے بارے میں کیا ہے؟ اگر کتا آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے بھی رکھتے تھے لوگ، اس کے لیے اگر کتا پالا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کتا صرف گھر میں ایسے ہی فالتو میں، جیسے آج کل فیشن بن گیا کتا پالنے کا، ہے نا، ساتھ میں لے کے گھر میں سو رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں لے کے ٹہل رہے ہیں، تو اس طرح کتا پالنے کی ممانعت آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح جنبی، تو کون سے جنبی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جنبی ہے نا جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور غسل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، ورنہ اس سے پہلے جو حدیثیں ہم نے پڑھی کہ اگر آپ کی نماز نہیں چھوٹتی ہے تو آپ جنابت کی حالت میں بھی کھا پی سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر نماز کا وقت نکل گیا اور آپ غسل نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ وعید میں شامل ہو جائے گا، جس کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا کہ رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ چلیں، انا ماری بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا تقربهم الملائکہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ فرشتے اس کے قریب بھی نہیں ہوتے، جیفت الکافر والمتزمق بالخلوق والجنب الى ان يتوضا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے کافر کا جسم، جیفتن کے معنی کیا ہے؟ بدن، ہے نا، کافر کا جو بدن ہوتا ہے اس کے قریب اگر وہ مر گیا تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مر جائے۔ والمتزمق بالخلوق، اب یہاں پہ دیکھیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلوق کو ملنے والا، خلوق کس کو کہتے ہیں، ہے نا، خلوق جو ہے ہم اس کو اپنی زبان میں کہنا ہے تو مہدی بھی کہہ سکتے ہیں، مہدی، ٹھیک ہے۔ خلوق اصل میں ایک خوشبودار چیز ہوتی تھی جس کا رنگ زعفران جیسا ہوتا تھا۔ زعفران کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ پیلا رنگ ہوتا ہے نا زعفران کا، بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح کی خوشبودار چیز ہوتی ہے، اس میں خوشبو بھی ہوتی تھی اور اس کا کلر بھی پیلا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کلر اس کا پیلا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوق کو ملنے سے، بدن میں لگانے سے مردوں کو منع فرمایا ہے،
عورتوں کو نہیں مردوں کو منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے استعمال کی چیز ہے۔ تو اسی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں مہندی کا رواج ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا لیتے ہیں، خاص کر کے شادیوں میں، ہے نا، بہت سارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ شادیوں میں مرد کو مہندی لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی خلوق کے حکم میں شامل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں جی۔ تو مہندی لگانے کی اجازت ہے کہاں پہ؟ مردوں کو بال میں لگانے کی اجازت ہے، ہاتھ پاؤں میں لگانے کی اجازت نہیں ہے نا، لیکن بعض دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ شادیوں میں مرد کو ہاتھ پاؤں میں بھی مہندی لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے مطلب؟ بتائیں جی۔ جی والجنب الا یتوضا، ہاں اسی طرح جو جنابت کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے اس کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے ہیں مگر یہ کہ وہ وضو کر لے، تو یہ سنت ہے نا، کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو اور غسل نہیں کرنا ہو اس کو اس ٹائم پہ، تو وہ وضو کر لے کم سے کم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جہاں پہ نجاست لگی ہوتی تھی اس کو دھو لیتے تھے اور جا کے وضو کر لیتے تھے اور پھر آ کے سو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، عبداللہ بن ابی بکر بن عمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرو بن حزم، عمرو بن حزم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا تھا، اور اس خط کے اندر لکھا تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر جو طاہر ہو، جو پاک انسان ہو۔ اسی حدیث کی وجہ سے امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان بے وضو ہے، بغیر وضو کو بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، لیکن بعض مسالک میں یہ ہے کہ طاہرون سے مراد یہاں پہ کیا ہے، وہ انسان جو کیا ہو، جنابت کی حالت میں ہے نا، تو بغیر وضو کے قرآن کو چھونے کی اجازت ہے نا بعض مسالک میں، ٹھیک ہے، لیکن احناف کے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ قرآن میں آیا تھا نا لا یمسو الا المطہرون، تو جو لوگ بغیر وضو کے قرآن کو چھونے کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ آیا مطہرون کا آیا، مطہرون مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی بڑی ناپاکی ہوگی اتنی بڑی پاکی ہوگی، تو بڑی ناپاکی جنابت ہے، لہٰذا مطہرون کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ اس انسان کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنابت کی حالت میں ہو، ہے نا، اور جنابت سے پاک ہونے والے کو مطہرون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو وضو سے پاک ہوتا ہے نا، وضو نہیں ہے تو وضو سے پاک ہونے والے کو طاہر کہا جاتا ہے۔ تو امام حنیفہ اس حدیث وہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ وہاں بھی وضو مراد ہے اور یہاں بھی وضو مراد ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں پہلے دلیل آ گئی، تو جب قرآن کی دلیل ہے تو حدیث کی دلیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قرآن کی دلیل زیادہ بڑی ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان جنابت کی حالت میں ہو وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس کے علاوہ بے وضو انسان قرآن کو چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل في سكة من السكك، کہ ایک آدمی جو ہے راستے میں گزرا، فلقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد خرج من غائط او بول، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب یا پیخانے سے فارغ ہوئے تھے، فسلم علیہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے اس کا جواب نہیں دیا، حتی اذا کان رجل ان یتوارى فی السکۃ، راستے میں وہ موڑ تک پہنچ گیا وہ آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دیوار پر مارا، ومسح بہما وجہہ، اور پھر مسح کیا، ثم ضرب ضربۃ اخرى فمسح ذراعیہ ثم رد علی الرجل السلام، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن علی طہر، کہ مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ میں پاک نہیں تھا، یعنی میرا وضو نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، سمجھ گئے جی۔ تو اس حدیث کے اندر جو یہ بات آئی تو اب کوئی انسان یہ سمجھے، یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تو سلام کا جواب نہیں دیا بغیر وضو کے، تو پھر کوئی انسان قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے، ٹھیک ہے نا ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بغیر وضو کے کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، تو یہ جو شارحین حدیث کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث عزیمت کے اوپر ہے، عزیمت ہے نا، اور ایک چیز ہوتی ہے رخصت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کی اجازت ہے، چھوٹ ہے، اور عزیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا بہتر ہے، تو بہتر کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر جب کیجئے تو اس وقت
طہارت کی حالت میں رہیے، ہے نا، پاک ہوئی رہیے، آپ باوضو رہیے، یہ عظیمت ہے۔ لیکن بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرنے کی رخصت بھی حاصل ہے انسان کو، ٹھیک ہے جی۔ یزدانی صاحب میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، اگر کچھ نہ کہنا ہو تو میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر، وہی بات جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ کیا بولا؟ جی، سکتم کا مطلب سکہ، سکتم کے معنی ہے راستہ، ہے نا، پتلا راستہ، ٹھیک ہے نا، جی گلی کہہ لیں اس کو، پتلا راستہ اس کو کہتے ہیں۔ چلیں، عن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ینتبه ثم ینام، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، پھر سو جاتے، پھر جاگتے، پھر سو جاتے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جنابت ہوتے ہی ڈائریکٹ غسل کرنا ضروری نہیں ہے نا، اگر آپ کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں، قال ان ابن عباس رضی اللہ عنہ كان اذا اغتسل من الجنابه يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرات ثم يغسل فرجه فنسي مره كم افرغ فسالني فقلت لا ادري فقال لا لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضا وضوء للصلاه ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہے نا، جنابت کا غسل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 7 مرتبہ پانی ڈالا، 7 مرتبہ صاف کیا، تو پھر انہوں نے اپنے شرمگاہ کو دھویا، پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے کتنی مرتبہ دھویا ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں کتنی مرتبہ آپ نے دھویا، تو انہوں نے کہا رہے تمہاری ماں مر جائے، ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈانٹنے کا انداز تھا، ایسا نہیں تھا کہ بد دعا دے رہے تھے، وہ ڈانٹنے کا انداز۔ پھر کہا کہ تم کیوں نہیں یاد رکھتے ہو، ہے نا، ما یمنعک ان تدری، تم کو کس چیز نے روک رکھا تھا کہ تم یاد رکھتے۔ پھر انہوں نے نماز کی طرح وضو کیا، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائی، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اپنی امہات المومنین کے پاس گئے، یغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له یا رسول اللہ الا تجعل غسلا واحدا آخر قال هذا ازکى واطيب واطهر۔ تو پھر جتنی بار، ہے نا، جتنی امہات المومنین کے پاس گئے تو ہر جگہ جا کر کے وہ کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے، ہر جگہ جا کے غسل کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ایک غسل آپ کو کافی نہیں ہو جاتا، ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اطیب ہے، یہ زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اوپر والی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ ایک ہی مرتبہ غسل کیا، سب کے پاس گیا اور ایک مرتبہ غسل کیا، تو وہ اجازت ہے نا، اور یہاں پہ جو ہے یہ عظیمت ہے، ٹھیک ہے۔ عن الحاکم بن عمرو قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی انسان عورت کے پاکی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی پانی سے، ہے نا، کسی عورت نے پاکی حاصل کی ہو، یعنی غسل جنابت کیا ہو، جو غسل کیا ہو، تو اس پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پہ کیا لکھا، بس اریا، یعنی اس کے جھوٹے پانی سے غسل سے منع فرمایا جی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ حرام ہے نا، حرام نہیں ہے یہ، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وضو کیا تھا، ہے نا، آپ نے پڑھا نا کہ وضو کیا تھا بچے ہوئے پانی سے، اور یہاں پہ منع فرمایا، تو اس وجہ سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے نا، یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان اس پانی سے غسل یا وضو نہ کرے، لیکن اجازت حاصل ہے، تو یہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ بچا ہوا پانی تھا برتن میں، اور اسی سے اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، وضو کیا تھا، سمجھ گیا نا جی۔ قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحب ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات سے منع فرمایا، کس بات سے، کہ کوئی عورت غسل کرے مرد کے بچے ہوئے پانی سے، یا کوئی مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے سے منع کر دیا ہے نا جی۔ لیکن یہ جو منع ہے یہ کیا ہے بتائیں؟ ہاں، تنزیہی ہے یہ،
ٹھیک ہے نا, تنزیہی کی. چلو چلو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس میں یتخالط من الجم کے بارے میں, ہے نا, کہ اگر اس سے اختلاط کیسا ہے, اس سے ملنا جلنا کیسا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی. اب آ جائیں باب المیاہ, کہ پانی کا کیا حکم ہوتا ہے. تو پانی طاہر ہوتا ہے, پانی مطہر ہوتا ہے نا, پانی طاہر غیر مطہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پانی کے یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تو پانی کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں بتائیں جلدی سے, جن لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے ان کو پتا ہوگا پانی کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں. جی دو سر, دو مستعمل غیر مستعمل. دیکھیں, تین جنرلی دو ہوتا ہے کہ تو مستعمل غیر مستعمل وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ چیز ہے. پاک ناپاک ہونے کے اعتبار سے پانی کی پاکی کے اعتبار سے کتنی حالتیں ہوتی ہیں. تین حالات, کیا کیا؟ تین یا دو اس طرح ہے. ایک طاہر ہے, مطہر ہے, ٹھیک ہے, دو ہی ہے نا, کیا ہے جاتا. چلو دیکھیں, ایک پانی ہوتا ہے طاہر مطہر, ہے نا, پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پانی ہوتا ہے طاہر غیر مطہر, یعنی پانی خود تو پاک ہے لیکن وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے. سمجھ گئے, خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے. یہ دو ہو گیا. تیسرا کیا ہے, پانی جو ہے الماء غیر مطہر, ہے نا, پانی خود ہی ناپاک ہے. سمجھ گئے. یہ جنرل میں تین طرح کا, لیکن ہوتا تو 7 طرح کا, اس میں اور ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, ان جنرل آپ یہ سمجھیں کہ 3 طرح کا پانی ہے نا. تو جو پانی ناپاک ہے وہ کون سا پانی ہے, دیکھیں, جمع ہوا پانی جو ہوتا ہے, جمع ہوا پانی, ہے نا, جو جیسے تالاب ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو اس میں پانی جمع ہوا تھا, جاری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جمع ہوا پانی میں تفصیل ہے. جو جاری پانی ہے, جاری پانی وہ پاک ہے, وہ پاک بھی ہے نا, طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. طاہر مطہر دونوں. ٹھیک ہے نا. بتائیں, جاری پانی کا مطلب کیا ہوا, نہر کا پانی, ندی کا پانی, ہے نا, وہ کیا ہے, جاری ہوتا ہے, بہتا رہتا ہے وہ پانی, تو وہ پاک ہے جنرل. اب جو جمع ہوا پانی ہے اس کے بارے میں الگ الگ باتیں ہیں, ہے نا. جمے ہوئے پانی کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیں, 2 مٹکا کے برابر اگر پانی ہے, 2 مٹکا کے برابر پانی ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں. دیکھیں, اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے مائع قلیل, ٹھیک ہے, دوسرا ہوتا ہے مائع کثیر. سارا معاملہ یہیں پر ٹکا ہوا ہے, سارا مسئلہ جو ہے نا مائع قلیل مائع کثیر پر ٹکا ہوا ہے. لیکن یہ کس پانی کی بات ہو رہی ہے بتائیے جلدی سے, یہ کس پانی کی بات ہو رہی ہے؟ جو پانی جمع ہوا ہے نا, رکا ہوا ہے, جمع ہوا ہے یا رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہ نہیں رہا ہے لگاتار, اس پانی کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں سارا معاملہ انہی دونوں پہ مسئلہ ٹکا ہوا, مائع قلیل مائع کثیر. اگر مائع کثیر ہے تو پانی کیا ہے بتائیں, پانی پاک ہے. پاک ہے یا پاک کرنے والا؟ مائع قلیل ہے, مائع قلیل میں اگر نجاست گر جائے, ہے نا, نجاست گر جائے تو پانی کیا ہوگا, ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ گئے. اور اگر مائع کثیر میں نجاست گر جائے تو پانی پاک رہے گا. لیکن کب تک پاک رہے گا یہ سمجھ لیں آپ. مائع کثیر تب تک پاک رہے گا جب تک اس کی 3 چیزیں نہ بدل جائیں, رنگ, ہے نا, مہک, اور ایک کیا ہے بتائیں, مزہ. مزہ. بالکل, مزہ. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی, ٹھیک ہے, تو مائع کثیر بھی ناپاک ہو جائے گا. سمجھ گئے, رنگ مہک مزہ میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی تو مائع کثیر بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. جاری پانی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, جاری پانی کو ایک دم الگ رکھیے, سائڈ رکھیے اس کو.
कि यहाँ पे सिर्फ जमे हुए पानी की बात होगी। अब बात ये आती है कि माए कसीर होता कितना है, कितने को आप माए कसीर कहेंगे। ठीक है, तो इमाम अबू हनीफा के यहाँ माए कसीर कितना होता है, देखें। अहनाफ ये कहते हैं, पहले मसला ये था कि इतना पानी होना चाहिए कि अगर एक तरफ आप हिलाइए तो दूसरी तरफ पानी ना हिले। ठीक है, इब्तिदा में। लेकिन बाद में क्या कह दिया गया कि 10/10, 10/10 समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ इसका? दह दर्द इसको फारसी में कहते हैं, है ना। 10/10 का मतलब ये हुआ कि वो 10 फीट जो है वो उसकी चौड़ाई भी है और 10 फीट लंबाई भी है। ठीक है, कम से कम 10 फीट चौड़ाई, 10 फीट लंबाई, और गहराई उसकी इतनी है कि पानी चुल्लू से उठाने में जमीन नहीं दिखती है। ठीक है, पानी चुल्लू से उठाने में जमीन नहीं दिखती है। तो जब इतना पानी होगा तो इसको क्या कहेंगे, बताएं? इसको क्या कहेंगे अहनाफ के यहाँ? माए कसीर कहेंगे, माए कसीर कहेंगे। हाँ, अब इसका हुक्म क्या होगा? इसका हुक्म ये होगा कि अब अगर इतना पानी है ना, तो अगर उसके मान लें लेफ्ट से उसके उत्तर में वो पानी का जो हिस्सा उसके उत्तर कोना पर किसी ने लैटरिंग कर दिया बैठ करके, ठीक है, और धो करके निकल गया, समझ गए? तो उसके दक्षिण हिस्सा पर बैठ कर कोई इंसान वजू करेगा तो उसका वजू हो जाएगा। समझ गए? ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि उत्तर में अगर किसी ने लैटरिन किया तो उत्तर ही में बैठ के आप वजू कर रहे हैं, तो फिर वो पानी उधर का वहां पर के पानी से आप वजू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे निजासत मिली हुई है वहां पर के पानी में। ठीक है, तो आप दूसरे साइड के पानी में बैठ करके वजू कर सकते हैं, ये मतलब है। लेकिन अगर माए कलील है, तो मतलब इससे कम अगर पानी है, तो फिर वो पानी तो बिल्कुल नापाक हो जाए, पूरा पानी ही नापाक हो जाएगा उसका। ठीक है, ये मतलब है इसका। चलें, लेकिन अगर रंग बदल गया, महक बदल गया या मजा बदल गया, तीनों में से कुछ भी बदल गया, तो सारा मामला चौपट हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना जी, ये मसला है सारा। अब इमाम शाफी जो है वो कहते हैं कि 2 मटके के बराबर जो पानी होगा वो माए कसीर होगा। वो हदीस में आया है, इस वजह से हदीस में उसका जिक्र है। तो वो कहते हैं कि 2 मटके के बराबर पानी है तो वो माए कसीर है, 2 मटके से कम है तो वो माए कलील है। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? इमाम शाफी कहते हैं, इमाम शाफी। चलो, बस यही बातें हैं, अब इसको हम पढ़ लेंगे। عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी रुके हुए पानी में, माउ दाइम के माना क्या है? रुका हुआ पानी, जो बह नहीं रहा हो उसमें पेशाब ना करे फिर उसी से गुस्ल करने लगे। ठीक है, यानी उसी पानी में पेशाब किया और उसी से गुस्ल कर लिया, तो ऐसा ना करे, है ना। क्यों ना करे? क्योंकि वो पानी क्या हो जाएगा बताएं? वो पानी नापाक हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो माए कलील है, अगर माए कलील है तब। ठीक है जी, और अगर माए कसीर है तो उसमें भी मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? क्योंकि अगर माए कसीर में हर आदमी पेशाब करना शुरू कर देगा, पखाना करना शुरू कर देगा, तो 10 दिन के बाद वो पानी का रंग बदल जाएगा, उस पानी का मजा बदल जाएगा, उस पानी का महक बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बताएं? तो वो माए कसीर होने के बाद भी नापाक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए माए कसीर हो चाहे कलील हो, माए कलील में करेगा तो वो तो बिल्कुल नापाक, माए कसीर में करेगा तो देखा देखी और लोग करने लगेंगे, ज्यादा लोग करने लगेंगे तो पानी खराब हो जाएगा, माए कसीर भी नापाक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मना फरमाया। वफी रिवायत मुस्लिम क़ाल ला यग़्तसिलु अहदुकुम फिल माइ दाइम व हुवा जुनबुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमे हुए पानी में, रुके हुए पानी में कोई गुस्ल ना करे इस हाल में कि वो जुम्बी हो यानी नापाक हो। क्यों? क्योंकि वो जनाबत की हालत में जब गुस्ल करेगा वहां पे तो उसके जिस्म से निकला हुआ पानी भी नापाक होगा, वो पानी जाकर के फिर उसी में मिलेगा। तो अगर माए कलील है तो बिल्कुल नापाक हो जाएगा वो, और अगर माए कसीर है तो बार बार करने से, यही काम बार बार करने से कुछ दिनों में, 10 दिन में, 20 दिन में वो पानी क्या हो जाएगा? उसका मजा महक कुछ ना कुछ बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मना फरमाया।
عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. قال ذهبت بخالتي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح رأسی ودعا لي بالکر. مجھ کو میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر کے گئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری بہن کا بچہ ہے جو بیمار ہے نا، درد میں ہے، تو اللہ کے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. ثم توضأ، پھر اللہ کے رسول نے وضو کیا. فشربت من وضوئه، تو ان کے وضو کا جو پانی تھا اس کو میں نے پی لیا. ثم قمت خلف ظہری، پھر ان کے پیٹھ کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا. فنظرت الى خاتم النبوة بین کتفین مثل زر الحجلتی، تو میں نے ان کے پیٹھ کے ان کے کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر دیکھی جو چمک رہی تھی، ہے نا جی، ہے نا. حجلتن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا کالقبۃ یستر بالثیاب ویکون لہ ازرار کی بعد وہی معروف. مطلب یہ ہے کہ دلہن کا جو وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، دلہن کے پلنگ ولنگ پہ جو چمکتی ہوئی چیز لگا دی جاتی ہے نا خوبصورتی کے لیے، اسی کو کہتے ہیں حجلتن. ٹھیک ہے، تو وہ اسی حجلتن کی طرح چمک رہا تھا وہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ ساتھ. تو یہ حدیث یہاں پہ بیان کیوں کی انہوں نے؟ دو وجہیں. فشربت من وضوئہ، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جب ہاتھ دھو رہے تھے، ہے نا، منہ دھو رہے تھے، تو ان کا جو پانی گر رہا تھا اس کو میں جمع کر رہا تھا اور میں نے اس کو پی لیا. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی سے وضو کیا تھا پھر جو پانی بچ گیا اس کو میں نے پی لیا. تو یہاں سے پتا چلا جو پانی استعمال کر لیا گیا ہو، ہے نا، تو وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے حدیث لائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی جی چلیں. عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جہاں پہ استعمال کی ہوئے پانی کی بات آ گئی تو دیکھیں پانی جو غیر مستعمل ہے وہ تو پاک ہوتا ہی ہے. مستعمل پانی کا بارے میں حکم کیا ہے؟ ماؤل مستعمل کیا ہے بتائیں جلدی سے کوئی. وہ خود پاک ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا. ہاں، طاہر غیر مطہرین ہے یہ. ٹھیک ہے، طاہر غیر مطہرین، یعنی خود تو پاک ہے وہ لیکن کسی اور کو وہ پاک نہیں کر سکتا ہے. عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين. اسی حدیث کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ 2 مٹکا ہوگا تو کافی ہے. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی 2 مٹکے کے برابر ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ نجاست سے پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ یہ مائع کثیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل وغیرہ میں ہوتا ہے اور جہاں پہ درندے اور چوپائے وہاں پہ پانی وانی پینے آتے ہیں، وہیں پہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنگل کے جانور. تو اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا کیا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر 2 مٹکے کے برابر ہو، 2 قلے کے برابر ہو تو وہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا ہے نا. تو یہیں سے اسی حدیث کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں امام شافعی کہ اگر پانی 2 مٹکے کے برابر ہوگا تو جب تک اس کا رنگ، مزہ اور مہک اس کا بدل نہیں جائے گا تب تک وہ پانی پاک رہے گا. لیکن امام حنیفہ کیا کہتے ہیں بتائیں کہ 10/10 ہونا چاہیے کم سے کم. ٹھیک ہے جی. ابو سعید خدری کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ اتوضا من بئر بزاع وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب. یہ کوشچن آ سکتا ہے آپ کا کہ بئر بزاع کون سا کنواں ہے نا. تو بئر بزاع کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بئر بزاع کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اور وہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں جو حیض میں کپڑے استعمال کرتی تھیں عورتیں وہ اس میں ڈال دیتی تھیں اس کنویں میں. وَلُحُومُ الْكِلَابِ، اسی طرح کتا وغیرہ ہے نا، کتے وغیرہ کا گوشت بھی اس میں پھینک دیا جاتا تھا. مطلب ایک کتا مر جاتا ہوگا تو اس کو بھی اس میں ڈال دیا جاتا تھا اسی کنویں میں. ٹھیک ہے جی. اور گندگی بھی ڈالی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو کنواں تھا اس کا پانی جاری تھا، ہے نا، بہتا ہوا پانی تھا اس کا. ٹھیک ہے جی. تو بہتا ہوا پانی تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے چاہے اس میں کچھ بھی ڈال دو تم، ہے نا. تو بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. وہ کنواں بھی پاک تھا، بہتا ہوا پانی تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا.
ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ دہ دردہ والا بھی ہوتا، مائع کثیر والا کنواں بھی ہوتا، اتنا ڈالنے سے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا. ٹھیک ہے، بتائیں. جی. جی جی. سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہم تھوڑا بہت پانی لے کر کے ساتھ میں جاتے ہیں. فإن توضأنا به عطشنا، اگر ہم اپنے جو ہم پانی لے کے جاتے ہیں اسی سے ہم وضو کر لیں گے تو ہم تو پیاسے رہ جائیں گے. افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو نہیں کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی حلال ہے. مطلب سمندر کا اگر کوئی جانور ہے نا، تو احناف جو ہے اس سے مراد صرف مچھلی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، احناف کے یہاں ٹھیک ہے مچھلی اس سے مراد ہوتی ہے نا. اور باقی جو دوسرے جانور ہوتے ہیں سمندر کے اندر وہ حلال ہیں حرام ہیں، اس کے بارے میں تفصیل ہے، اس سے ہم کو یہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ احناف کیا مراد لیں گے؟ الحل میتتہ سے صرف مچھلی مراد لیں گے. چلو. عن ابی زید عن عبد اللہ مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن ما فی اداوتک. لیلۃ الجن کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ بتائیں. نہیں پتا ہے. مطلب ایک جن کی رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی تھی، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور قرآن پاک بھی ان کو پڑھا سنایا تھا، ہے نا. پھر وہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی اور پھر اپنے لوگوں میں جا کر کے اسلام کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات انہوں نے دی تھی اپنی قوم میں. تو جس رات میں یہ ملاقات ہوئی تھی جنات سے اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے. وہ طائف کے راستے میں جو ہوا تھا وہی نا کیا؟ جی 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 ٹھیک ہے، تو اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے اسی رات کو. تو اسی وہ لیلۃ الجن کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا لیلۃ الجن میں ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ مافی اداوتی، کون سا برتن ہے تمہارے پاس؟ قال قلت نبیذ، میں نے کہا اللہ کے رسول نبیذ ہے نا، یعنی کھجور کا جو بنایا جاتا ہے نبیذ، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. قال اللہ کے رسول نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، ٹھیک ہے، کہ کھجور جو ہے وہ پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے. ہاں جی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شربت جو وہ ہوتا ہے نبیذ جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. چلیں. القمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لم اکن لیلۃ الجن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں نہیں تھا. چلیں. اس کے بعد کبشہ بن کعب بن مالک کان تحت ابن ابی قتادہ ان ابا قتادہ دخل علیها فسکبت له وضوءا فجاءت ہرۃ تشرب منه. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے پانی تھا وہاں پہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو ایک بلی آ کر کے وہ پانی پینے لگی. فاصغى لها الاناء حتى شربت، ہے نا. تو اللہ حضرت ابو قتادہ نے کیا کیا؟ برتن کو تھوڑا سا جھکا دیا یہاں تک کہ وہ بلی پورا پانی پی گئی، یا اس میں سے کچھ پانی پی گئی، وہ آرام سے پی گئی. قالت کبشہ، اب کبشہ کہتے ہیں، کبشہ کہنے لگی فرعانی انظر الیہ، ٹھیک ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھا، ہے نا. کیا دیکھا؟ کہ میں بہت حیرت سے ان کو دیکھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اتعجبین یا ابنۃ اخی، ہے نا، اے میری بھانجی کیا تم کو حیرت ہو رہی ہے؟ قالت، تو وہ اب کبشہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں حیرت ہو رہی ہے مجھے. تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں جو ہوتی ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، ہے نا. یہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں بہت زیادہ. تو اگر بلی کا جوٹا ناپاک کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہر انسان پریشان ہو جائے گا، ہر جگہ بلی منہ مار دے گی اور پھر وہ اس کو پھینکنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا جوٹا ناپاک نہیں ہے. جی. تو یہ حدیث یہ کس کا ہے؟ یہ امام شافعی کا مسلک ہے کہ بلی کا جوٹا بالکل ناپاک نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. امام حنیفہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ. مکروہ ہے تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے نا. تو لہٰذا امام حنیفہ کہیں گے کہ اگر کوئی دوسرا پانی موجود ہو تو تم یہ بلی کا جوٹا والا پانی چھوڑ دو اور دوسرے پانی سے جا کے وضو کرو. اگر کوئی پانی موجود ہی نہ ہو تو پھر اسی پانی سے کر لو وضو. ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے. چلیں. اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ؟ ان داؤد بن سعد بن دینار عن امه ان مولاتها ارسلتها بحریصة الى عائشہ قالت
فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن سعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة. تو حضرت عائشہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو جہاں سے بلی نے کھایا تھا وہیں سے انہوں نے بھی کھا لیا. تو پھر کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم واني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بفضلها. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا کہ بلی کے جوٹے سے وہ وضو کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتوضأ بما افضلت الحمر. ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو گدھے چھوڑ دیں, جو پانی گدھا چھوڑ دے, کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وبما افضلت السباع كلها. ہے نا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی سے بھی جس کو درندوں نے چھوڑ دیا ہو, ہے نا, مطلب درندوں نے بھی اگر کسی پانی کو جھوٹا کر دیا ہو تو اس پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے درندوں کا جوٹا بھی پاک ہے اور اس پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ امام شافعی کا مسلک ہے. امام حنیفہ کیا درندوں کا جوٹا ناپاک ہے. سمجھ گئے جی. امام حنیفہ کے یہاں کیا ہے بتائیں؟ یہ امام شافعی کے یہاں پاک ہے درندوں کا جوٹا. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے. اور ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ جائز نہیں. ناپاک ہے. ناپاک. ٹھیک ہے. عن ام حانین قال اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ فی قصعۃ فیها اثر العجین. یہاں پہ دیکھیں کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, انہوں نے اور حضرت میمونہ نے. ٹھیک ہے, چلیں ایک ہی برتن میں, قصتن کے معنی کیا ہے؟ برتن, تشت, جس کے اندر, جس برتن میں کیا ہے آٹے کا, جو آٹا گوندھا ہوا ہوتا ہے, گوندھے ہوئے آٹے کا کچھ اثر باقی تھا, ہے نا, اس میں لگا ہوا تھا. تو مطلب کوئی ایسا برتن رہا ہوگا جس برتن میں آٹا بھی گوندتی ہوں گی, تو اس میں آٹا تھوڑا سا لگا رہ گیا ہوگا, تو اسی برتن میں پانی بھر کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت میمونہ نے, دونوں نے غسل کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل اس حدیث کو لایا کیوں انہوں نے, ہے نا, کیوں لایا یہاں پہ بتائیں جی. دیکھیں اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا ہے, دیکھیں یہاں پہ معاملہ. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے پانی کا کلر بدل جائے, مزہ بدل جائے, ہے نا, یا اس کا مہک بدل جائے, تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے, چاہے کوئی بھی چیز ہو, پھر اس پہ آپ غسل وضو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امام شافعی کہتے ہیں. لیکن یہ حدیث امام حنیفہ کی دلیل ہے. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی پاک چیز ہے, پاک چیز کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ بدل گیا, ہے نا, پاک چیز کی وجہ سے اگر پانی کا مزہ بدل گیا تو بھی پانی پاک رہے گا. سمجھ گئے جی. جیسے یہاں پہ آٹا ہے تو آٹا پاک ہوتا ہے, آٹا ملا ہوا تھا پانی میں, ہے نا, تو آٹا ملے ہونے کے بعد بھی پانی پاک رہا, اللہ کے رسول نے اس سے غسل کیا کیونکہ آٹا پاک ہوتا ہے. اسی طرح مٹی ہوتی ہے, مٹی اگر پانی میں مل جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں؟ بتائیں. کر سکتے ہیں, لیکن شوافے کے یہاں نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ گئے, شوافے کے یہاں نہیں کر سکتے ہیں, یہ بات ہے. چلیں الفصل الثالث ان عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوزا فقال عمرو يا صاحب الحوز هل تريد حوزك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوز لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ہے نا, ہے تو عمر بن خطاب جو ہے ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, ہے نا, اس میں عمرو بن عاص بھی تھے ساتھ میں. تو یہ لوگ جنگل میں گئے ایک تالاب کے پاس, تو وہاں پہ حضرت عمرو بن عاص جو تھے انہوں نے پوچھا, جو بھی تالاب کا مالک تھا اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے اس تالاب پر درندے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے, جنگل کے جانور؟ ٹھیک ہے, تو یہ حضرت عمر بن خطاب تھے, انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ارے سنو, ہے نا, درندے آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ سب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ درندے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم درندوں کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ ہمارا پانی پی لیتے ہیں, کبھی ہم ان کا پانی پی لیتے ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے بتایا, یہاں پہ دیکھیں فی قول عمر, انہوں نے کہا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہا ما اخذت فی بطونہا, کہ یہ جو درندے ہیں وہ جو کچھ بھی
پیٹ میں لے کر کے آتے ہیں، وما بقیہ وہ اپنے پیٹ میں لے کر کے چلے جاتے ہیں، وما بقیہ اور جو پانی بچا رہ جاتا ہے فهو لنا طہور و شراب وہ ہمارے لیے پاک ہے اور پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو درندے کا جوٹا پاک ہوتا ہے، یہ حدیث سے دلالت کرتی ہے یہ حدیث، ہے نا جی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں، حیاض کے بارے میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے درمیان، ہے نا، ان تالابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاں پر جو درندے ہیں، کتے ہیں، گدھے ہیں، وہ سب وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کا جو وہ پانی ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا ولنا ما غبر طہور، کہ ان کے لیے وہ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر کر لے گئے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ اپنا پانی پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا ہو گیا، اور جو تالاب حوض میں بچا رہ جائے، باقی رہ جائے، وہ ہمارے لیے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درندوں کا جوٹا پاک ہے۔ لیکن احناف کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ اس حدیث کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ یہ مائع کثیر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ میں، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو پانی دھوپ میں ہے نا، دھوپ میں گرم کیا گیا ہو اس سے غسل مت کرو، کیوں؟ کیونکہ اس سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ برس کس کو کہتے ہیں، کس بیماری کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو پھول کی بیماری بولتے ہیں، چیچک جسم کو سادہ کہتے سادہ ہیں، ہوتا ہاں، جسم پہ سفید سادہ سادہ۔ داغ ہو جاتا ہے، سفید داغ، ٹھیک ہے، سفید داغ ہو جاتا ہے تو اسی کو برس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے یہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اس سے نہیں نہانا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ باب المیاں میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ پانی کون سا پاک ہوتا ہے، کون سا ناپاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے چیزیں پڑھی، حدیثیں پڑھی ہم نے، ہے نا، یہ ساری باتیں، اور اختلافات کیا تھے وہ بھی ہم نے پڑھے، مائع قلیل کیا ہوتا ہے، مائع کثیر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ چلیں جناب، اس کے بعد کیا؟ باب تطہیر النجاسات، تو یہیں تک رہنے دیں آج یا اور پڑھیں گے؟ بتائیں کتنا بڑا ہے یہ۔ اگر 10 منٹ دیں گے تو یہ ہم پڑھ لیں گے، بتائیں جلدی سے جی۔ ختم کر دیجیے، ختم کر دیے، ایسے پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہے ختم کر دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ تطہیر النجاسات دیکھیں، تطہیر النجاسات میں کیا ہے کہ نجاست کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، نجاست کو پاک کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گندگی ہو، نجاست ہو تو اس کو پاک کیسے کریں گے اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، پانی پی لے، تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 7 مرتبہ جو دھونا ہے نا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، کہ یہاں کیا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، جیسے دوسری نجاست 3 مرتبہ میں پاک ہو جاتی ہے ویسے ہی 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، لیکن شفافے کے یہاں کیا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہی دھونا پڑے گا، ہے نا۔ چلو، اور یہ جو 7 مرتبہ والی حدیث ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث استحباب کے بارے میں، یعنی مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ 7 مرتبہ دھوئیے، لیکن 3 مرتبہ دھونے سے کافی ہو جائے گا، یہ واجب نہیں ہے۔ وفي روایت لمسلم طہور اناء احدکم اذا بلغ فی القلب ان یغسلہ 7 مرات او اولاہن بالتراب، 7 مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھو۔ ایسا کیوں کہا گیا مٹی سے دھونے؟ کیونکہ کتے کا جو جوٹا ہوتا ہے اس کے اندر، کتے کے منہ سے تھوک جو نکلتا ہے اس میں بہت طرح کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ بیماری تمہارے برتن میں بھی رہ سکتی ہے، وہ کیٹانو رہ سکتا ہے، تو اس کو مٹی سے جب تم دھو گے تو وہ کیٹانو مر جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس لیے کہا پہلے مٹی سے دھو پھر 7 مرتبہ پانی سے دھو، ہے نا۔ یہ صحت کی بات ہے کہ تمہاری صحت اچھی رہے گی، کیٹانو جو کتے کے منہ میں کیٹانو ہوتے ہیں وہ تمہارے جسم میں نہیں گھسیں گے۔ چلیں، قام اعرابی فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء اي دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ ایک دیہاتی آدمی آیا مسجد نبوی میں اور کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، اور جو اس نے پیشاب کیا ہے اس پر ڈول میں پانی لا کر کے 1 بالٹی پانی بہا دو، ٹھیک ہے۔
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیہاتی آدمی، اس کو عقل نہیں ہے نا، یہ نہیں جانتا ہے مسجد کا ادب، لہٰذا اس نے یہ حرکت کی ہے، انجانے میں کی ہے، لہٰذا اس کو کوئی سزا وزا نہیں دو اور پانی ڈال دو۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ آیا کہ کیا کہیں پر اگر پانی ڈالنا ضروری ہے، اگر کہیں پہ کوئی پیشاب ہو جائے ہے نا، تو کیا پانی ڈالنا ضروری ہے؟ تو امام حنیفہ کے یہاں کیا ہے کہ اگر مٹی کے اوپر پیشاب ہے تو وہ مٹی سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ یا وہاں پر کی مٹی کو اگر کھرچ کر کے الگ کر دیا جائے تو اس سے بھی وہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے نا، کھرچنے سے یا اس مٹی کے سوکھ جائے، پیشاب سوکھ گیا تو مٹی پاک ہو گئی، سمجھ گئے؟ جی۔ اور یہاں پر جو پانی ڈالنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اس لیے کہا کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنی ہو اسی وقت، تو مٹی کے سوکھنے کا انتظار کر دے، تو اسی لیے کہا کہ پانی ڈال دو، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پیشاب کا جو رنگ ہے اور جو اس کی بدبو ہے وہ پانی بہانے سے ختم ہو جائے گی، اور وہ حصہ سوکھنے کے بعد پاک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو احناف کے یہاں کیا ہے؟ مٹی کیسے پاک ہوتی ہے؟ دو طرح سے، یا تو وہ سوکھے یا وہ کیا ہو بتائیں؟ کھرچا جائے، اس کو کھرچ کے ہٹا دیا جائے تبھی مٹی پاک ہوگی، پانی ڈالنے سے مٹی پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو پانی ڈلوانا یہ کیوں کیا اللہ کے رسول نے؟ احناف کہیں گے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ بدبو ختم ہو جائے، سمجھ گئے؟ جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ رک بے رک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه دعوه، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو زیادہ ہڑکاؤ مت، چھوڑ دو اس کو۔ فترکو حتی بال، تو لوگوں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پورا پیشاب کیا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور اس سے کہا ان هذه المساجد، یہ مسجدیں ہیں، لا تسلو لشیء من هذا البول والقذر، یہاں پہ پیشاب اور گندگی کرنا صحیح نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول نے اس سے کہی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر وہ کہتے ہیں وَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَصَنَّهُ عَلَيْهِ، تو ایک ڈول پانی لایا گیا، ایک بالٹی پانی، اور وہاں پہ بہا دیا گیا۔ بس یہی بات ہے۔ سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنزح بماء ثم لتصلي فيه۔ اب کسی نے ہے نا، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر حیض کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس خون کو کیا کرو؟ دھو لو کپڑے کو، فلتقرصو، اس کو اچھے سے نچوڑ لو، ہے نا، ثم لتنزح بماء، اس کے پانی کو اچھے سے بہا دو، ثم لتصلی، نچوڑ کر کے پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اگر کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، جی، کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہے، اور اس گیلے کپڑے کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، جی۔ چلیں، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد کیا عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ عن المنی یصیب الثوب، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اس منی کے بارے میں جو کپڑے میں لگ جائے، تو انہوں نے کہا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھو دیا کرتی تھی، پھر وہ نماز کے لیے نکل جاتے تھے، حالانکہ وہ کپڑے میں دھونے کا نشان باقی رہتا، مطلب وہ کپڑا گیلا ہی رہتا تھا، ویسے ہی اللہ کے رسول نکل جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کپڑے میں منی لگ جائے تو اس کو پاک کرنا، دھونا ضروری ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں منی پاک ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پتہ ہے کہ نہیں بتائیں؟ امام شافعی کے یہاں، ہاں، امام شافعی کے یہاں منی پاک ہے، تو اگر کپڑے میں منی لگ جائے تو اس کو صرف کھرچ دے، ہے نا، رگڑ دے، وہ ان کے یہاں صاف ہو جاتا ہے، وہ جا کے نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کے یہاں وہ ناپاک ہے۔ عن الاسود وحمام عن عائشہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، کھرچ کے صاف کر دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ وفیہ ثم یصلی فی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر اسی کپڑے میں اللہ کے رسول نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، اس کو کھرچنے سے صاف ہو جاتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام قیس بنت محسن انہا اتت بابن لها صغیر لم یاکل، ایک چھوٹا بچہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جو چھوٹا بچہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، یعنی بہت چھوٹا تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں بیٹھا لیا، فبال علی ثوبی، اور اس بچے نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. فدعا بما ان اللہ کے رسول نے پانی منگوایا. فنزعہ پانی کو چھڑک لیا کپڑے پر. ولم یغسلہ اور اس کپڑے کو نہیں دھویا. سمجھ گئے جی. اب یہاں پہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے دودھ پینے والا جو ابھی اناج نہیں کھاتا ہے اس بچے کا پیشاب اگر وہ بچہ پیشاب کر دے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے کپڑے کو, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہاں پہ پانی چھیٹ دے گا وہ کافی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا. لیکن امام مالک امام حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ بچے کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو نزح کا لفظ آیا امام شافعی کہتے ہیں کہ پانی چھڑک دیا, اور امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ دھونے کا معنی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن آگے بھی تو کہا لم یغسلوا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے دھویا نہیں تھا. سمجھ گئے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چونکہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہوگا تو انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول نے دھویا نہیں ہے صرف پانی چھڑک دیا ہے نا, یہ بات ہے. تو اس طرح سے اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں کیا ہے پانی چھڑکنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے, اور امام حنیفہ کے یہاں کپڑا دھونا پڑے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب فقد طہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا کہ چمڑے کو جب دباغت دے دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. دباغت کس کو کہتے ہیں بتائیں جلدی سے. نمک وغیرہ دے کر کے چمڑا کو سکھا لینا, اس کا پروسیس ہوتا ہے. ہاں, یعنی چمڑے کے اوپر نمک ڈال دیا جاتا ہے جیسے مدرسوں میں کیا جاتا ہے آج کل, آپ دیکھیں گے بقرعید میں ہے نا, اس کو دباغت دینا کہتے ہیں. پھر اس کو دھوپ میں کیا کہتا ہے سکھا دیا جاتا ہے. وہ چمڑا سوکھ جاتا ہے, اس پر سے بدبو ختم ہو جاتی ہے, جو مہک ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے, اس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ پروسیس ہے, لگ بھگ 10-12 دن کا پروسیس ہوتا ہے. تو اسی کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جیکٹ بنتا ہے اور یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے, سب بنتا ہے چمڑے سے, ہے نا. آپ جیکٹ پہن کے نماز بھی پڑھتے ہیں تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی بھی چمڑا ہو وہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف سور اور آدمی کا چمڑا نہیں پاک ہوتا ہے نا. اور امام شافعی کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کتے کا چمڑا ان کے یہاں نہیں پاک ہوتا, لیکن امام حنیفہ کے یہاں کتے کا چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سور اور آدمی کو چھوڑ کے سب کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. چلیں. قالت الصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل اخذتم احابها فدبغتموه فانتفعتم به. ہے نا, ایک وہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس, ایک ان کی باندی کے پاس ایک بکری تھی. ٹھیک ہے, وہ صدقے میں آئی تھی, وہ مر گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو چمڑا ہے اس کو تم لوگ دباغت دے دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. فقال, ان لوگوں نے کہا انہا میتۃ, یہ تو مری ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما حرم اکلھا, کہ اس کا کھانا صرف حرام ہے نا, اس کے چمڑے سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو پتہ یہ چلا کہ جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے, لیکن دباغت وغیرہ دے کر کے اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو سر اس کو تو یہ چھیلنا پڑے گا نا. ہاں چھیلنا پڑے گا, چھیلنا پڑے گا اس کو, ہاں چھیلنا پڑے گا. جیسے ہم لوگ بھی جو جیکٹ ویکٹ پہنتے ہیں تو کیا ہر جانور ذبح کیا ہوا تھوڑی ہوتا ہے نا. جو جانور جو جیکٹ ویکٹ بنتا ہے زیادہ تر چمڑے کا سامان, وہ ہر جانور ذبح کیا ہوا تھوڑی ہوتا ہے نا. وہ چمڑا ہوتا ہے وہ کسی طرح نکال لیتے ہیں وہ لوگ. وعن سودا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسکها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنن. ہے نا, اب دیکھیں یہاں پہ یہ حضرت سودا کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک بکری تھی ہمارے پاس, وہ مر گئی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا اس کی کھال نکال کر دباغت دے دی, اور اسی دباغت دی ہوئے کھال کو ہم نے مشکیزہ بنا دیا اور اس میں نبیز بناتے تھے. مازلنا ننبذ فیہ, ہم اس میں نبیز بنایا کرتے تھے اس کے اندر. حتی صار شنن, ہے نا. شنن کے معنی کیا ہوتا ہے, مٹکا ہوتا ہے, چھوٹا مٹکا, ہے نا. یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے چھوٹا مٹکا بن گیا. تو ہم اس چمڑے کے بنے ہوئے مٹکے کو یوز کرتے لگے, برتن بنا کر کے اس میں نبیز بناتے تھے, اس سے پیتے تھے ہم. ٹھیک ہے, تو دباغت دے کر کے چمڑے کو پاک کر لیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. چلیں. عن لبابہ بنت الحارث قالت كانت حسین بن علی رضی اللہ عنہما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا واعتنی اذا رکع حتى اغسله. ہے نا,
تو یہاں پہ حضرت حسین بن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پیشاب کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول دوسرا کپڑا پہن کر یہ کپڑا مجھے دے دیجئے تو میں اس کو دھو ڈالوں، ہے نا، حتی اغسلہ. قال اللہ کے رسول نے فرمایا انما یغسل من بول الانثى، کہ عورت کے پیشاب کی وجہ سے یعنی بچی، ٹھیک ہے، لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے دھویا جاتا ہے. وَيُنزَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ، اور اگر لڑکے کا پیشاب ہو تو صرف کپڑے پہ پانی چھینٹ دینا کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وفی روایت ابی داؤد والنسائی عن ابن سما قال یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام. یہ بھی وہی ہے کہ اگر لڑکی کا پیشاب ہو یعنی بچی ہے تو اس کے پیشاب کی وجہ سے کپڑا دھویا جائے گا، اور اگر بچہ ہو اس نے پیشاب کیا ہو تو کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، پانی چھینٹ دینے سے کافی ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام حنیفہ کے یہاں دھویا جائے گا، یہ آپ کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم نعلہ الاذى فان التراب له طہور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی گندگی کے اوپر جوتا لے کر کے چلے، ہے نا، جوتے سے کسی گندگی کو رون دے، مطلب گوبر اوبر لگ گیا اگر جوتے کے نیچے تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا فإن التراب له طہور، تو اس کے لیے مٹی پاک کرنے والی، مطلب یہ کہ مٹی پر رگڑ لو، اس کو صاف کر لو نجاست کو، تو تمہارا جوتا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. چلے. قالت لها امرأة انی امرأة اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذری. ایک عورت تھی، ہے نا، اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا دامن جو ہے، مان لے جیسے آج کل برقع پہنتی ہیں تو برقع اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پہ لوٹتا ہے، میرا دامن لمبا ہے اور میں ناپاک جگہ میں بھی چلتی ہوں تو وہ زمین میں لگتا رہتا ہے کپڑے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، کہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اس کو پاک کر دیتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم مان لے کوئی نجاست پر سے تم گزرتی ہو، تمہارا کپڑا اس نجاست سے ٹکراتا ہے، پھر آگے چلتی ہو تو آگے مٹی سے بھی ٹکراتا ہے تمہارا کپڑا، ہے نا، نہیں مٹی سے ٹکرا کر کے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے اور تمہارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ اصل کہنے کا مطلب تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ حدیث جو ہے اس پہ عمل نہیں ہے، کیونکہ سارے علماء کا یہ ماننا ہے نا، کہ اگر نجاست لگی ہے کپڑے میں تو بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بات ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ سوکھی ہوئی نجاست کے بارے میں. سمجھ گئے؟ بتائیں جلدی سے. جی. ہاں. عن المقدام بن معدی قریب قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس جلود السباع والركوب علیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے کھال کو استعمال کرنے سے، پہننے سے اور اس پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی جو درندے ہوتے ہیں ان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ یہ تکبر پیدا کرتا ہے. جیسے آپ شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے، ہے نا، چیتے کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تو دل میں تکبر پیدا ہوا کہ ہم نے شیر کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ متکبرین کی علامت ہے. عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع، وہی بات ہے یہاں پہ، انہ کریہ سمن جلود السباع، ہے نا. یہاں پہ کیا ہے کہ درندے کے چمڑے کو بیچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. خریدنا بیچنا مناسب نہیں ہے اس کو، لیکن امام حنیفہ کے ہاں جائز ہے نا، امام ابو حنیفہ کے ہاں جائز ہے. چلو. عن عبد الله بن حكيم قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تنتفع من المیتۃ بإحاب ولا عصب، ٹھیک ہے. ایک خط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا تھا ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ مردے کے جو مردار کا چمڑا ہو، ہے نا، اس سے تم لوگ اس کے پٹھے سے نفع نہ اٹھاؤ، مطلب جو اس کی نس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے چمڑے اور نس سے نفع نہ اٹھاؤ. عصبن اصل رگ کہتے ہیں، رگ کو رگ سمجھتے ہیں، رگ، جی. جی. ہے نا. رگ کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ جیسے جی دیکھیں، ہاں، نس الگ چیز ہوتی ہے، رگ الگ چیز ہوتی ہے نا. رگ وہ حصہ ہوتا ہے جو خون کا مین پائپ ہے، بلڈ کا مین سرکولیشن رگ سے ہوتا ہے، اور نس جو ہے وہ پتلی پتلی نالی ہے، سمجھ گئے. تو رگ جیسے آپ کے گردن میں رگ ہوتی ہے، گردن کے دونوں سائیڈ میں، ٹھیک ہے، اسی طرح رگ آپ کے پیر میں پنڈلی کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، یہاں پہ پیر میں نیچے میں، جو آپ ذبح کرتے ہیں تو پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں نا اس کو، خسی وسی کا نیچے کاٹ دیتے ہیں نا، پاؤں کے پاس جی. رگ کو کاٹتے ہیں، وہ موٹی رگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اس کو رگ کہتے ہیں. وہ مین پائپ ہوتا ہے جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اس رگ کا استعمال کیا ہوتا تھا؟ تیر وغیرہ بناتے تھے نا، تیر کمان، تو کمان بنانے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تانت جو ہوتا تھا، تانت کمان میں، تو وہ تانت جو ہے وہ جانور کی رگ سے ہی بنتا تھا، اس کو اسی سے بنتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردار ہے تو اس کے رگ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث جو ہے عزیمت کے اوپر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ استعمال کی اجازت دی تھی، ہے نا، مردار کے چمڑے کی استعمال کی اجازت دی تھی. تو یہ عزیمت ہے. ٹھیک ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیۃ اذا بغت. پھر آگئی وہی والی حدیث. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے چمڑے کو نفع اٹھانے سے اجازت دی ہے، مردار کے چمڑے سے نفع اٹھانے سے، جبکہ اس کو دباغت دے دی گئی ہو. تو دباغت شرط ہے اصل، بنا دباغت کے ڈائریکٹ اس کو یوز کرنے سے منع فرمایا. قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شاۃ لهم مثل الحمار. ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ آدمی گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ایک مری ہوئی بکری کو گدھے کی طرح کھینچ رہے تھے وہ. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لو اخذتم احابها، ہے نا، کہ تم اس کے چمڑے کو استعمال کر لیتے. ٹھیک ہے، اس کا چمڑا تمہارے کام آ جاتا. ان لوگوں نے کہا یہ تو مری ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، ہے نا، یہ تو مری ہوئی ہے لیکن یہ پاک ہو جاتی ہے کس سے؟ پانی سے. اور قرض کہتے ہیں پتا، ایک درخت ہوتا ہے اس کو کیکڑ کہتے ہیں، کیکڑ. ٹھیک ہے، تو کیکڑ کے درخت کا جو پتا ہوتا ہے اس سے یہ پاک ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پانی اور کیکڑ کے درخت کے پتے سے وہ دباغت دیا کرتے تھے، دباغت. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم لوگ نمک سے دیتے ہیں یا اس کے لیے اور بھی کیمیکل آتا ہے الگ الگ دباغت کے لیے، تو اس ٹائم پانی میں ہو سکتا ہے اس پتے کو ابال کر کے اسی سے دباغت دیا جاتا ہوگا. تو وہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں پانی اور کیکڑ کا پتا ڈال دیتے تو یہ پاک ہو جاتا. ٹھیک ہے. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک علی اہل بیت فاذا قربۃ معلقۃ. تبوک کا جو جنگ ہوئی تھی اس موقع پر ایک آدمی کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک لٹکتی ہوئے مٹکے پر پڑی، ہے نا، برتن پر. قربتن کہتے ہیں چھوٹے مٹکے کو جو لٹک رہا تھا. فسأل الماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہا میتتن، یہ کسی مردار انسان کا بنا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دباغھا طہورھا، کہ اس کو دباغت دینے سے یہ مردار کی کھال پاک ہو گئی ہے، دباغت نے اس کو پاک کر دیا. ٹھیک ہے چلیں. قالت قلت یا رسول اللہ ان لنا طریقا الى المسجد منتنۃ فکیف تفعل اذا مطرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول مسجد میں آنے کا جو ہمارا راستہ ہے وہ گندا ہے. منتنۃ کے معنی کیا ہے؟ نجس ہے، گندا ہے. فکیف نفعل اذا مطرنا، تو جب بارش ہوگی تو ہم کیا کریں گے، ہے نا، کیونکہ گندگی ہے وہاں پہ، بارش ہوگی تو وہ گندگی ہمارے کپڑوں میں لگ جائے گی، ہمارے پیر میں لگ جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیس بعدها طریق یاطیب منها، کیا اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا اچھا راستہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل ہے. تو کہا فہذہ بہذی، یہ اس کا بدلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک راستہ چھوڑ کر کے جو صاف راستہ ہے اس سے تم چلے آنا. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جی چلیں. اب یہاں پہ کیا کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتوضأ من الموت، ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے ہم وضو نہیں کرتے تھے. مطلب یہ کہ ننگے پاؤں آتے جاتے تھے تو پاؤں پہ کیا ہوتا تھا، گندگی وغیرہ لگ جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، بلکہ کیا کرتے تھے، یا تو دھو لیا کرتے تھے اس کو، ہے نا، اگر وہ گیلی نجاست، اگر سوکھی نجاست تھی تو وہ مٹی لگنے سے ویسے ہی صاف ہو جاتی تھی. چلیں. عن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. کہہ رہے ہیں کہ کتے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ کھلی ہوئی مسجد تھی. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ٹھیک ہے، تو جب وہ آتے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے صحابہ کوئی چیز کو دھوتے نہیں تھے پانی سے. ایسا نہیں تھا کہ پانی ڈال کر کے دھوتے اس چیز کو. جی چلے. کیوں ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ آتے جاتے تھے تو ان کی جو نجاست ہوتی تھی وہ اگر ان کے پاؤں میں کچھ لگا ہوا تو وہ سوکھی ہوئی چیز ہوتی تھی. اگر گیلی نجاست ہوگی تو گیلی نجاست اگر لگ جائے تو بنا دھوئے پاک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سوکھی نجاست کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس ببول ما یؤکل لحمہ، ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت امام مالک، امام احمد اور شوافی حضرات، ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء جو ہیں ان کے یہاں وہ بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ استنزہوا من البول، ہم نے پڑھا تھا نا اس میں، استنزہوا من البول، جی یاد ہے آپ کو حدیث کے نہیں؟ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، یہ حدیث پڑھی تھی نا کتاب جی الطہارہ کے شروع میں، جی سر تو وہ والی حدیث جو ہے اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ سب کا پیشاب ناپاک ہے نا، ٹھیک ہے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما اکل لحمہ فلا بأس ببولہ، وہی بات ہے یہاں پر بھی، بس یہی حدیثیں تھیں ہماری، یہ ختم ہو گیا۔ اب کل سے ہم لوگ باب المصاد الخفین پڑھیں گے، ٹھیک ہے شیخ جی۔ میرے ہوئے کائے کا میں نے کھال ہوں بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟